ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ جسم کو چٹکا دیا جائے گا، یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والیوں کا انجام ہے۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت نے تمہیں نوازا ہے تو زکوٰۃ نکالو، سال میں ایک مرتبہ۔ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رہنمائی، ہمارے مبلغین جو ان سے رہنمائی حاصل کرو کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں۔ اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ علماء سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر جو ہے وہ علماء اہل سنت کے حوالے سے سوال و جواب موجود ہے، بلکہ حضور محقق مسائل جدیدہ علامہ مفتی نظام الدین صاحب سے بار بار زکوٰۃ کے متعلق قاری رضوان صاحب نے سوالات کیے ہیں، آپ وہاں جا کر کے تلاش کر سکتے ہیں۔ مگر زکوٰۃ ضرور نکالو۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا فرض ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اللہ اکبر، ہے تو یہ چوتھا، کیونکہ پہلے تو ایمان کا ذکر کیا گیا، میں ایمان کے بعد عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میری بہنوں، رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ بھی فرض ہے۔ اور آج کل عورتیں بہت بہانہ بنا کر کے، چونکہ وہ عام طور پہ گھر میں رہتی ہے تو چھپ چھپا کر کے کھانا کھا لیتی ہے، لوگوں کو خبر نہیں ہونے دیتی، یعنی باہر پڑوس والوں کو۔ یاد رکھنا، پڑوسی کو نہیں معلوم ہے کہ آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح سہیلیوں کو پتہ نہیں کہ آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے، مگر اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، روزہ کیا چیز ہے؟ اللہ، اگر رمضان شریف کا ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوٹ جائے، انسان پوری زندگی نفل و روزہ رکھتا رہے، رمضان شریف کے ایک فرض روزے کی فضیلت کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے بلا عذر شرعی رمضان شریف کے روزے مت چھوڑو، بلکہ رمضان شریف کے روزوں کی کیا برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف کے روزے رکھ لے تو رمضان شریف سے رمضان شریف تک جتنے گناہ ہوئے تھے وہ سارے گناہ ان روزوں کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو جو کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو بستر پہ لیٹتا ہے بستر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جوتا پہنے تو جوتا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ اور پھر فرمایا گیا روزے دار کو دو خوشی ہوتی ہے، ایک تو افطار کے وقت اور ایک تو رحمان کے دیدار کے وقت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات عورتیں کہتی ہے کہ حضرت ہم بیمار ہیں، حالانکہ جس بیماری میں روزہ رکھنا منع ہو جاتا ہے ایسی بیماری 2% لوگوں کو بھی نہیں ہوتی، مگر پھر لوگ بیماری کا بہانہ بناتے ہیں، بیماری بڑھ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، ڈاکٹر جھوٹ بول سکتا ہے، حکیم جھوٹ بول سکتا ہے، مگر ہمارا روحانی طبیب ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے روزہ رکھنے سے بیماری بڑھے گی نہیں بلکہ روزہ رکھنے سے تمہیں صحت ملے گی۔ آقا نے فرما دیا سو فرما دیا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ ہاں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں خود شریعت اجازت دیتی ہے، وہ کون سی بیماریاں ہیں، بیماری کس حد تک ہونی چاہیے، اس سلسلے میں بھی آپ کو سوال و جواب کی محفل کے اندر رہنمائی دے دی گئی ہے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے ذریعے سے۔ اس لیے رمضان شریف بھی قریب آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آج کل میں ہی جو ہے وہ شعبان المعظم کا پیارا مہینہ شروع ہو جائے اور پھر رمضان شریف آئندہ مہینے شروع ہوگا۔ کیا برکت والا مہینہ ہے، اس لیے روزہ ترک مت کرنا، روزہ مت چھوڑنا، بے پناہ برکتیں روزے کی۔ اللہ اکبر، اور ایک بات آپ کو بتا دوں، جو بھی روزے رکھتے ہیں ہمیشہ ان کی عمر دراز ہوتی ہے، جو بھی روزے رکھتے ہیں اللہ ان کو مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ شوگر کا مرض، بلڈ پریشر کا مرض، ہارٹ کا مرض، یہ سب آج سنائی دے رہے، سب یہ بلائیں آج سے 100 200 500 سال پہلے 90 سال کی عمر کے ہمارے ولی ہوتے تھے، بزرگان دین ہوتے تھے، ان کو کسی کو شوگر ہوتی تھی، کسی کو بلڈ پریشر ہوتا تھا، کسی کو ہارٹ کی بیماری ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہتا کہ جن کو یہ سب ہوتا ہے وہ گنہگار ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر کی بات وجہ کیا ہے، وہ لوگ مہینے میں کم سے کم 3 روزے ہر مسلمان رکھتا تھا، مہینے میں 3 روزے ہر مسلمان رکھتا تھا، 13 14 15، اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا جو مہینے میں یہ 3 روزے رکھ لے اللہ اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ان روزوں کو سفر میں بھی ترک نہیں فرمایا، اور آقا فرماتے ہیں جو مہینے میں 3 روزے رکھے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکائے گا۔
آپ کیا سمجھتے ہو میری بہنوں؟ لیکن ایک بات کہتا ہوں، اس نیت سے روزہ مت رکھنا کہ میں صحت مند ہو جاؤں گی، اس نیت سے روزہ رکھنا کہ اللہ کو راضی کر لوں گی، اس لیے کہ اللہ راضی ہو گیا تو پھر ساری چیزیں، بہت برکتیں روزے کی۔ اور اللہ اکبر، حکیم لوگ کہتے ہیں کہ روزہ اگر کوئی مہینے میں 3 دن رکھ لے تو اس کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے، معدہ صاف ہو جاتا ہے، سینہ صاف ہو جاتا ہے، بہت برکتیں روزہ رکھنے کی۔ تو کم سے کم 3 روزے تو ہر مسلمان مہینے میں رکھتا تھا، پھر اور شوق بڑھتا تو لوگ پیر اور جمعرات کا رکھ لیا کرتے تھے، یعنی کہ کچھ لوگ اگر رکھنا چاہے تو پیر کا رکھتے تھے، لیکن روزے ہماری زندگی کے اندر ضرور تھے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں روزہ نصف طریقت ہے، یعنی ولایت کا آدھا راستہ صرف روزہ طے کرا دیتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں روزے پہ توجہ دو، نہیں آپ نفل رکھ سکتی کوئی بات نہیں، فرض روزے ضرور رکھو، رمضان شریف کے روزوں کی برکتیں ہیں۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری فرض، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حج تم پہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ اگر استطاعت دے، لیکن حج سب پہ فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت پہ فرض ہے، یعنی پیسہ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ آنے جانے کا خرچ اٹھا سکیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے پاس وہاں رہنے کے اخراجات ہونے چاہیے، اور پھر حج کے ارکان ادا کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے، تب حج فرض ہوتا ہے۔ اور حج فرض ہو جائے تو اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو جن کے ماتحت ہو ان کو تیار کرو کہ حج فرض ہو تو جلدی حج کرو، یہ نہیں کہ ابھی بیٹی کی شادی باقی ہے، بیٹے کی شادی باقی ہے، نواسے کی شادی باقی ہے، شادیوں سے کوئی حج کا تعلق نہیں ہے۔ آپ صاحب استطاعت ہو گئے، من استطاع الیہ سبیلا، اگر آپ صاحب استطاعت ہو گئے آپ پہ حج فرض ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے، یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور جو حج کرنے کی سعادت حاصل کر لے اور حاجی کی طرح اپنی زندگی گزارے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انشاءاللہ سچا حاجی جس کا حج مقبول ہو گیا، اللہ پاک وہ اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ اپنے خاندان کے 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور اللہ اس کی شفاعت کو ان لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو یہ 4 فرائض تھے ایمان کے بعد، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ عمل کے میدان میں آئیں، عمل کریں۔